الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی خصوصیات کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طریقے سے اپنایا، یہ بات عرض کی جا چکی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات، جن کو ایک شاعر نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے، ان 3 خصوصیات اور 3 عادات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ ہر مسلمان کو دل میں یہ تمنا رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کم از کم زندگی میں ایک بار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب فرما دے۔ ہر امت مسلمہ کو یہ دعا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پیسہ بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ حلال روزی جو ہے کما کر اس کو اکٹھا کرنا چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر ناجائز کاموں میں، غلط اور فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسہ ہم اس نیت سے جمع کریں کہ ہم اس پیسے کے ذریعے سے عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے یا پھر اللہ رب العزت اسی جسمانی زندگی کو دوبارہ دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو برزخی زندگی ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے، لیکن جمہور علماء اور اہل سنت والجماعت کا مسلک اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ جسمانی زندگی عطا کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں، اپنے روضے میں اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ موت جتنے بھی اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی ہے سب پر موت طاری ہونی، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل من علیہا فان، کہ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس دنیا کے اندر، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہر ایک چیز اس کو ایک دن فنا حاصل ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یعنی اللہ پر موت نہیں ہے۔ باقی چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے عام انسان ہو، ہر انسان پر موت طاری ہوگی۔ لیکن انبیاء کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ انبیاء کو اللہ رب العزت اس دنیاوی زندگی میں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی زندگی عطا کی ہے، اور جسمانی زندگی کے ساتھ اپنے روضے میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے حجرہ مبارکہ تھا، آپ کا روم تھا، آپ کا کمرہ تھا، اس کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے روم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روم جو ہے مسجد نبوی کے بائیں جانب حیا علی الفلاح کی طرف جو ہے ان کا حجرہ تھا، اور اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پاک دامن ہیں اور صدیقہ ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ پوری آیتیں جو ہے، کئی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر۔ دشمنان اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، اور اللہ کبھی اپنے نبی کو غیر، یعنی یہ کہہ لیجئے جو غیر پاک دامن عورت ہو اس کو اللہ اپنے نبی کے لیے کبھی منتخب نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں گواہی دی ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبات الطیبات للطیبین، یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول پاک دامن ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کو جو بھی بیوی ملی ہے وہ بھی پاک دامن تھی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قیامت تک اب کوئی بھی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ شریعت جو ہے آخری شریعت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ایک پرانے نبی آئیں گے، پرانے نبی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ پہلے نبی تھے۔ یہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، دوبارہ دنیا میں نازل فرمائے گا۔ تو یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کو رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور دوبارہ وہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت اس دنیا میں ان کو بھیجے گا، اور وہ آنے کے بعد اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ آنے کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی نافذ کریں گے اور انہی کی تبلیغ کریں گے۔
یعنی یہی شریعت رہے گی، یہی سنت رہے گی، اور یہی طریقہ ہوگا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا یہی قرآن ہوگا۔ تو یہ دو عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا بہت ضروری ہے، ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات اور 3 صفات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور تینوں صفات وہ ایسی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے اور روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ روضے رسول پر جو دائیں بائیں جو ہے پلر بنے ہوئے ہیں، جو کھمبے ہیں، ان 2 کھمبوں پر عربی کے اندر 2 یا 4 اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اشعار جو ہے عربی زبان میں ہیں۔ بتائیے وہ شاعر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اس کے اشعار کو جالی مبارک کے قریب جو پلر ہے اس پلر پر جو ہے لکھا گیا ہے ان اشعار کو۔ ایک محدث گزرے ہیں شیخ ابن حجار شامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب وہ عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس شعر کا پس منظر نقل کیا ہے۔ یہ پہلے حلب میں رہتے تھے، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور انہوں نے زیارت مدینہ پر بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ان 2 شعر کا، یا جو 4 شعر ہیں الگ الگ کتابوں میں، لیکن ان 2 شعر کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اور اس شعر کا پس منظر انہوں نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ شعر جو ہے جو عربی زبان کے اندر ہے وہ آپ لوگوں کو سناؤں کہ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کو، کن خصوصیات کو اس شعر کے اندر بیان کیا، اور وہ شاعر کتنا عظیم ہوگا، کتنا مرتبے والا ہوگا، اور کتنا علم والا ہوگا کہ اس کے شعر کو روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گولڈن بالکل سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ وہ شعر ہے عربی زبان کا، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، یا خیر، کتنا پیارا شعر ہے، عربی زبان کا ہے دوستو۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو جسم کے جو بدن میں جو رونگٹے نہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ اشعار ہیں عربی زبان کے، اور ان شعر کے بارے میں ایک پڑوسی ملک کے عالم ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، بہت مشہور عالم ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ انہوں نے اس شعر کے بارے میں اپنے بیان کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک عتبی نام کے شخص روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے، مراقبہ کیا تھا، انہوں نے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک عربی جو ہے اپنے اونٹ کو لے کر آیا اور اس نے باندھ دیا، وہاں باہر باندھ دیا، اور پھر اس نے روضے رسول پر آ کر پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار گناہ کر کے آ جائے، آپ کے دربار میں آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، اور وہ گنہگار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آپ بھی ان گنہگاروں کے لیے ان کی معافی مانگیں،
یعنی ایک تو کہ خود گناہگار معافی مانگ رہا ہے، خود اور نبی بھی یہ سفارش کر رہا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، تو آپ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ کا یہ کلام پڑھا، اور اس نے 4 شعر پڑھے، وہی شعر ہیں جو عربی زبان کے ہیں۔ اس نے کہا یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اس شعر کا ترجمہ ہے اے وہ بابرکت ذات، بہت سارے لوگوں کی ہڈیاں جو ہے زمین کے اندر مدفون ہو گئی ہیں، لیکن آپ کی جسم مبارک کی ہڈی جو قبر کے اندر مدفون ہے، اس کی وجہ سے زمین کا ظاہری اور زمین کا باطنی، یعنی زمین کا اوپری حصہ اور زمین کا نیچے والا حصہ یہ بابرکت ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے یعنی جسم کے اس مٹی کے لگنے کی وجہ سے زمین یعنی اس قبر کا ظاہری حصہ بھی اور باطنی حصہ بھی پاکیزہ ہو گیا۔ اور اس نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہ میری جان فدا ہو اس قبر پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یعنی اس روضے پر، اس قبر پر میری جان قربان ہو جائے، جس قبر پر یا جس سرزمین میں یا جس مٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی۔ کیا کہا؟ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ آپ جس قبر میں آرام فرما رہے ہیں اس قبر میں جو ہے عفت بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، جود و سخا بھی ہے اور کرم بھی ہے، سارے کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ قبر میں مدفون ہیں، آپ کی پاک دامنی بھی، آپ کی سخاوت بھی اور آپ کا جود و کرم بھی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، کہ آپ ایسے شفیع ہیں کہ جس کی شفاعت کی امید ہے لوگوں کو، علی الصراط اذا ما زلت القدم، کہ پل صراط پر جب کہ قدم لوگوں کے لڑکھڑا رہے ہوں گے اس وقت کوئی انسان، اس نے کہا کہ اپنے عمل سے پل صراط کو پار نہیں کر سکتا سوائے آپ کی سفارش کے، آپ کی سفارش سے ہی وہ پل صراط وہ بندہ پار کر سکتا ہے، باقی اپنے عمل سے پل صراط کو پار نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ جو وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عتبی ہے، ان کو نیند آ گئی، مراقبے میں تھے، کچھ پڑھ رہے تھے اور اونگ آ گئی، ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے وہیں روضے رسول کے پاس۔ یہ تو اس وقت کا دور ہے جب کہ کوئی پابندی نہیں تھی، اب تو بہت ساری پابندیاں ہیں، اتنے دیر تک ٹھہر سکتے ہیں پھر بھگا دیتے ہیں، یعنی آپ چلتا بنو۔ وہ اس وقت کا دور ہے کہ لوگ جو ہے وہاں جا کر کوئی پابندی نہیں تھی، بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو عتبی کو نیند آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا کہ اے عتبی، جا کر اس بدو اور اس دیہاتی شخص سے کہہ دو کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری عرضی قبول ہو گئی۔ تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا نا، وہ اللہ رب العزت نے قبول کر دیا ہے اور اللہ رب العزت نے تیری مغفرت کر دی، تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ بتائیے کتنا پیارا اور کتنا عمدہ شعر ہے، اور یہی شعر روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ انت ساکنہ، یعنی نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہ میری جان فدا ہو، میری جان قربان ہو اس قبر پر جس قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ماضی یعنی گزرے ہوئے بزرگان دین کے اور اولیاء کرام کے بہت سارے واقعات ایسے، یہ مسلمانوں کو میں نے کہا نا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور جب بھی کوئی مسلمان حاضر ہو کر وہاں سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول بذات خود اس سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں،
اور اگر کوئی دور سے سلام کرتا ہے تو یا درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس انسان کا درود و سلام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص روضے پر حاضر ہو کر یعنی بالمشافہ اللہ کے رسول سے کہتا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، تو اللہ کے رسول اس کے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت دنیا میں کبھی کبھی لوگوں کی عبرت کے لیے یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھیے میں اپنے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اور اپنے ولیوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ ماضی بعید میں تو بہت سارے واقعات بزرگوں کے ہیں، لیکن میں آپ کو ماضی قریب کا واقعہ سناتا ہوں، بہت سارے لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو آزادی ملی ہے نا انگریزوں سے، انہوں نے آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے بارے میں بہت سارے جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کے کچھ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی اللہ کے ولی کو کبھی بھی گالی نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ آپ ان کو گالی دے کر ان کو برا بھلا کہہ کر اپنے نامہ اعمال کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو بہت سارے ان کے دشمن تھے، بہت سارے حاسدین تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس قبر مبارک کے اندر سے آواز آئی کہ وعلیک السلام یا ولدی۔ کیا کہا؟ کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام یا ولدی۔ یہ آواز ایسی تھی جو معمولی نہیں تھی، جتنے لوگ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے اس آواز کو سنا اور یہ شور ہو گیا کہ ہندوستان یا بھارت کے کوئی شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور وہاں سے روضے اقدس سے اس کا جواب بھی آ گیا، یعنی بھارت کا کوئی مسلمان ہے۔ یہ شور ہو گیا بالکل کہ روضے اقدس سے ان کو سلام کا جواب ملا، اور سلام کا جواب کیا؟ السلام علیکم یا ولدی۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ سلامتی ہو تم پر اے میرے بیٹے۔ یہ ولدی کا لفظ اللہ کے رسول نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، اس وجہ سے کہ لوگوں نے یہ یعنی دشمنی لوگوں کے اندر یہ مشہور کر رکھا تھا، لوگوں نے یہ جو آپ کے حاسد تھے، جو آپ کے دشمن تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا کہ حسین احمد مدنی نعوذ باللہ حرامی کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ حرامی کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے یہ سند دے دی کہ حسین احمد مدنی حرامی کی اولاد نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا ولدی، میرا بیٹا، یعنی یہ سند دے دی اللہ کے رسول نے کہ تم ان کو جو حرامی کی اولاد کہتے ہو حرامی کی اولاد نہیں ہے، ان کا تو بہت اونچا مقام ہے، میں ان کو خود اپنا بیٹا بنا رہا ہوں۔ بہت ساری کرامات آپ کی، تو یہ ایسی یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ ماضی بعید میں تو بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضے مبارک سے ہاتھ بھی نکل آیا اور ان بزرگ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مصافحہ بھی کیا۔ یہ کوئی مطلب ایسی نہیں ہے جو ہوا میں اڑا دی جا رہی ہے، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہوا میں غلط بیانی کر کے اڑا دیا جائے، نہیں، بالکل صحیح ترین واقعہ ہے۔ اور اگر ایسے غلط ترین واقعہ ہوتا تو یہ مشہور نہ ہوتا اتنا، کیونکہ جتنے لوگ بھی وہاں موجود تھے وہ اس بات کے
گواہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی ہے، اور اس کو اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھنے والوں نے اس کو لکھ دیا۔ تو پہلی صفت اس شاعر نے جو اللہ کے رسول کی بیان کی ہے کہ فیہ العفاف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن ہیں۔ اللہ کے رسول کے دشمن بہت سارے، جب مکی زندگی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مجنون ہیں، قرآن نے کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، اور آپ مال و دولت کے حریص ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی بہت ساری چیزیں ان دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں، غلط چیزیں کہیں، لیکن علماء سے آپ پوچھ لیجئے کہ کبھی بھی ان دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر تہمت نہیں لگائی۔ اتنے کٹر دشمن ہیں، مخالفت میں سب سے آگے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر کسی بھی دشمن نے انگلی نہیں اٹھائی۔ بہت ساری چیزیں آپ کو کہا گیا، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور شاعر ہے، کاہن ہے، بہت ساری چیزیں کہیں لوگوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر کبھی کسی دشمن نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، اور یہی خصوصیات اور یہی صفت امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی، بوڑھوں کے اندر بھی، ہماری ماؤں کے اندر بھی، اور بہنوں کے اندر بھی یہ پاک دامنی کی صفت جو اللہ کے رسول کی ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ کسی بھی پرائے یعنی غیر محرم عورت کو بری نظر سے نہ دیکھے، یا کسی بھی کوئی عورت کسی پرائے مرد کو جو ہے بری نظر سے نہ دیکھے۔ یہ پاک دامنی ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر آنی چاہیے۔ اور دوسری صفت اس شاعر نے بیان کیا، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں آرام فرما رہے ہیں اس میں سخاوت بھی ہے۔ سخاوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور ہے، آپ اتنے سخی ہیں اور اتنے سخی تھے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ رمضان المبارک کے بارے میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو ہے تیز ہوا سے بھی زیادہ، جس طریقے سے تیز آندھی چلتی ہے اس تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے ہیں، اور اپنے نہیں بلکہ غیروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی ہے۔ جو آپ کے پکے دشمن تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر غلاظت ڈالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کیا۔ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، اور ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے، یعنی قحط ایسا پڑا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھوکے مر جائیں گے سب۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی قوم جو ہے بھوکے مر رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، آپ اپنی سخاوت کا کچھ مظاہرہ کیجیے، آپ لوگوں پر سخاوت کیجیے، آپ کی قوم بھوکے مر رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا کیا بھوکے مرتا ہے تو مرا کرے، ارے میرے اتنے دشمن ہیں، مجھے اتنا سزا میں کیوں ان کے اوپر سخاوت کروں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بات سن کر یہ کہا ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری قوم جو ہے قحط کا شکار ہے، آپ ان کے قحط کو دور کر دیجیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے یہ کی کہ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ کچھ چندہ اکٹھا کرے، رقم
کپڑا، اناج، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اکٹھا کریں. اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہا اور بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ پر لاد کر لوگوں میں تقسیم کر دیا. کن لوگوں کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے نعوذ باللہ منصوبے بنا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے اوپر سخاوت کی. تو یہ سخاوت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو سخی بننا چاہیے. اللہ کی دوستی سخی سے نہیں ٹوٹتی. اللہ جو ہے سخی کو بہت محبوب رکھتا ہے. اللہ کی دوستی سخی آدمی سے ختم نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ کے رسول کی اس صفت کو پیدا کرے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول کی ہے وہ کرم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، یہ تو لوگوں کے اندر مشہور ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ اللہ کی رسول کی 3 صفت پیدا ہونی چاہیے. ایک مرتبہ پھر اس شعر کو سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ جو سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، شاعر کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. کہ اے وہ ذات جو اس قبر میں مدفون ہے، جس کی ہڈیاں جو اس قبر میں ہیں، اس کی وجہ سے زمین کا ظاہری اور باطنی جو ہے وہ پاکیزہ ہو گیا. میری جان اس قبر پر فدا ہو جس قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جس قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی بھی ہے، آپ کی جود و سخا بھی ہے، اور آپ کا کرم بھی ہے. تو ہر مسلمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفات، 3 صفات جو اس شاعر نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے، وہ ضرور پیدا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.